ہم بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو اتحادی ہے حکومت کی اور حکومت کے ساتھ چل رہی ہے، اور آج بھی جیسے سمر نے کہا کہ پیپلز پارٹی مذاکراتی کمیٹی کا بھی حصہ ہے. تو ضمیر صاحب پھر اب بات تو چلی تھی کہ معافی تلافی ہو، معافی مانگی جائے، ڈیمانڈ آپ کی ایسی تھی، لیکن مریم نے بھی جو ہے وہ کہا کہ معافی کی ضرورت نہیں ہے. تو آگے پھر دوبارہ کوئی بیٹھک ہوگی کوئی، یا پیپلز پارٹی جو ہے اپنی اس ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اٹس اوکے معافی کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے یہ تو اسٹرکٹ وہ نہیں ہے کہ کوئی کوڈ، لیکن ہمارے جو ریزرویشنز تھے وہ ہم نے بتا دیے، اسپیکر کو بھی بتا دیے، ہم نے گورنمنٹ کو بھی بتا دیے، اور بھی ملاقاتیں ہونی ہیں. ہم نے یہ ایشوز ٹیک اپ کیے تھے، اور ابھی بھی جو ہے ہمیں انسٹرکشن نہیں ہے کہ ہم کوئی لیجسلیشن میں سپورٹ کریں گے، کیونکہ ہماری لیجسلیشن پہ سپورٹ اس پہ تھی امید. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ غیر سیاسی طریقے سے جو ہے ہوگی، غیر سیاسی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو نیوٹرل ہے. جی بھائی یہ جو پورا سسٹم ہے وہ سیاست کی پیداوار ہے، یہ ڈیموکریسی ہے. پروونشل گورنمنٹ از ریسپانسبل ٹو دی پروونشل اسمبلی، اس میں الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کیا آپ جو ہے وہ کیا بیوروکریسی کو ریسپانسبل ہیں یا دوسرے اداروں کو ریسپانسبل ہیں؟ جمہوریت تو ہمیشہ عوام کو ریسپانسبل ہوتی ہے. جمہوریت کسی بیوروکریسی پر نہیں ہوتی، بیوروکریسی تو انڈر ہوتی ہے، اور آپ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں، آپ ان کو ریسپانسبل ہے. آئین کے آرٹیکل 130 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ شل بی ریسپانسبل ٹو دی پروونشل اسمبلی، مطلب کہ وہ ان کو اکاؤنٹیبل ہوگی. اگر آپ بیوروکریسی کو اکاؤنٹیبل ہو جاتے ہیں، ان کے کہنے پر چلتے ہیں، تو دس از ناٹ اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ. ہم تو اس کو جو ہے وہ نہیں کرتے. اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کیبنیٹ اور بیوروکریسی کا نیکسس بن جائے تو پارلیمنٹ تو ریلیونٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ از ریسپانسبل ٹو دا سینیٹ اینڈ دا نیشنل اسمبلی. آرٹیکل 91 میں لکھا ہوا ہے. یہی تو ہے المیہ اس ملک کا، کہ آپ جو ہے وہ الیکٹڈ اداروں کو جو ہے نا وہ بائی پاس کر دیتے ہیں، اور کیبنیٹ اور بیوروکریسی کا نیکسس بن جاتا ہے، جس سے پھر جو ہے وہ ایشوز ہوتے ہیں، کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ اپنا منمانی کرتی ہے. ضمیر صاحب آپ جو کام دیکھ رہے ہیں پنجاب میں، آپ مطمئن ہیں جو مریم صاحبہ کام کر رہی ہیں یا جو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے وہاں پہ؟ آپ نے تنقید کی تھی کہ دیکھیے ہم جو ہے اس کی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزٹ کیا تھا پنجاب کا، وہ اس نے بھی تعریف کی تھی کہ یہاں ارینجمنٹس ہیں. لیکن ہماری پارٹی کی طرف سے جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو ہے وہ جلال پور ابھی بھی جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے، کئی علاقے ڈوبے ہوئے ہیں، کئی علاقوں میں امداد ابھی بھی نہیں پہنچی ہے. اٹس ناٹ ایوری تھنگ ہنکی اینڈ ڈوری. اس میں ہو سکتے ہیں کچھ جو ہم پن پوائنٹ کر سکتے ہیں، جو ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہنچنی چاہیے امداد، یہاں اس طرح سے ہونا چاہیے. اینڈ دس از آل ڈیموکریٹک. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ the purpose of all the parties is to help جو flood affected people. اور کوئی پرپس نہیں ہے کہ کوئی اس پر سیاست ہو رہی ہے. سمجھ میں یہ کہا کہ مقصد جو ہے وہ صرف ریلیف فراہم کرنا ہے نا کئی لوگ. لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ آتے ہیں نا، جو اسٹیٹمنٹ آیا مریم بی بی کی طرف سے کہ ہمارا پانی ہماری مرضی، یہ تو انڈیا بھی ایسے ہی کہتا ہے کہ ہمارا پانی ہم سب کچھ کریں گے. یہ اسٹیٹمنٹس جو ہے نا یہ فیڈریشن کو نقصان پہنچاتے ہیں. دیکھیے پانی کی ایک میکینزم ہے، ارسا بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی صوبہ ارسا کے ڈیسیژن سے اگر افیکٹڈ ہے تو وہ سی سی آئی میں جاتا ہے. اگر سی سی آئی کے ڈیسیژن سے بھی افیکٹڈ ہے تو جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ میں جاتا ہے آئین کے آرٹیکل 155 کے تحت. تو کون سا صوبہ اس طرح سے جو ہے ابھی سر فیصلہ یہی ہے، اور صوبہ کہہ لے کہ یہ ہمارا ہے، گیس ہمارا ہے، تیل ہمارا ہے، بجلی ہماری ہے، تو اسے کیا ہوگا؟ کنفرنٹیشن ہوگی نا. اس طریقے سے جو اسٹیٹمنٹس آتے ہیں نا وہ جو ہے وہ ریزرویشنز پیدا کرتے ہیں. میرے خیال میں نہیں آنے چاہیے، کیونکہ یہ جو ضمیر صاحب رانا عاطف نے ہمیں جوائن کیا ہے تحریک انصاف سے. رانا صاحب آپ کے سامنے بھی ساری صورتحال ہے پنجاب کی اور سندھ کی جو چیزیں چل رہی ہیں. چلیں تحریک انصاف پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن جو مقصد ہے وہ تو ریلیف فراہم کرنا ہے. آپ خود اپنے حلقے میں موجود ہیں، آپ کے حلقے میں بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے اور چیزیں چل رہی ہیں. تو اس سیاست پہ وہ کہتے ہیں کہ سیلاب پہ جو ہے وہ سیاست نہ کی جائے، تو معاملہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرف جا رہا ہے یہ؟ جی شکریہ. مجھے آپ کا سوال کی سمجھ نہیں ہے کس چیز پہ کی جائے، یہ کس سے بتانا ہوتا ہے سیاست کس چیز پہ کرنی کس چیز پہ نہیں کرنی. یہ ذرا سی بڑی بیمانی سی بات ہے. تو دیکھیں کام تو کوئی بھی نہیں ہو رہا. کون سا کام ہو رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نہ کوئی گورننس ہو رہی ہے. معیشت کی حالت آپ کے سامنے ہے. پاکستان کی معیشت پچھلے 78 سالوں میں اتنی اس کی بری پرفارمنس نہیں ہے جتنی اس وقت ہے. پاکستان کی معیشت کی بری پرفارمنس ہے. پچھلے 4 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت ہر رہی ہے.
آپ کی ایگریکلچر تباہ ہو گئی ہے, آپ کی ایکسپورٹ تباہ ہو گئی ہے. آج آپ دیکھیں پراکٹر اینڈ گیمبل نے اناؤنس کر دیا کہ وہ پاکستان میں اپنا بزنس آپریشن ختم کر رہے ہیں. اس سے پہلے اور بھی بڑی کمپنیاں پاکستان میں اپنا بزنس آپریشن ختم کر رہی ہیں, کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ جو کنڈیشن انوائرمنٹ نہیں ہے کاروبار کرنے کا. اب سوچیں پراکٹر اینڈ گیمبل جیسی بڑی کمپنی یہاں پہ کاروبار نہیں کر رہی. ایک اور بہت بڑا ایکسپورٹ گروپ ہے, اس نے آج اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنی ایکسپورٹ بزنس ختم کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایکچولی تو کام کوئی نہیں ہو رہا. پچھلے 4 سال ہم دیکھ رہے ہیں, 2022, 23, 24, 25 بھی گزر گیا. تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تو بڑی ابتر حالت میں ہے. جو قرضوں کا حجم دیکھ لیں آپ, ایکسپورٹ کی گراوٹ دیکھ لیں آپ, جی ڈی پی کی جو آپ دیکھ لیں جو اس کے اندر کانٹریکشن آ رہی ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, کوئی نمبر دیکھ لیں, قرضوں کا حجم ہے, کوئی آپ چیز دیکھ لیں, کوئی مجھے آپ ایک انڈیکیٹر بتا دیں سوشل ڈیولپمنٹ کا, غربت کی آپ شرح دیکھ لیں. ورلڈ بینک نے تو رپورٹ پوری لکھ دی ہے کہ پاکستان کا جو گروتھ کا ماڈل ہے وہ فیل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. آپ کامن ویلتھ کی جو رپورٹ تھی جو 1.5 سال سے سامنے نہیں آئی تھی, وہ دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ یہ سارا الیکشن ہی ریگڈ الیکشن تھا, ایک پارٹی کو دبایا گیا پورے الیکشن میں, اس کو کوئی مواقع نہیں دیا گیا الیکشن لڑنے کے. تو میرے خیال میں ریکارڈ تو کسی چیز میں بھی ٹھیک نہیں ہے. سیلاب دیکھ لیں, ٹھیک ہے رانا صاحب, سیلاب کی صورتحال جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پراپر کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے سمر ہارون صاحب, جیسے کہ ابھی ضمیر صاحب نے کہا کہ فیصلہ یہی ہوا کہ جو بھی قانون سازی ہوگی وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے, تو پھر وہی بات آتی ہے کہ اس کو پھر معاملے کو کیسے حل کیا جائے گا کہ پیپل پارٹی آپ کی اتحادی ہے, وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن جب کوئی قانون سازی ہوگی یا کوئی ایسا کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں آپ کا حصہ نہیں بنیں گی. دیکھیں سردار ایاز صادق صاحب کے رابطے ہیں نوید قمر صاحب کے ساتھ جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں, اینڈ جو افضل نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. میں بہت پرعزم ہوں کہ یہ جو چپکلش ہے یہ آئندہ چند دنوں میں وہ ہو جائے گی, کلیئر ہو جائے گی. اس لیے کیونکہ دونوں جو پارٹیاں ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جزوی اختلاف نہیں ہے. دیکھیں فلڈز کی سچویشن ہے, ہر بندہ جذباتی ہے, ہر جو لیجسلیٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے حلقے کے لیے یا اپنے عوام کے لیے بیسٹ سے بیسٹ کوئی پیکج لے کے جائے, اور جس کا حلقے میں فلڈ آیا ہوا ہے ہر کسی کا یہ کہنا ہے اور یہ ان کا کام بھی ہے کہ جی میرا حلقہ سب سے ورسٹ افیکٹڈ ہے, کیونکہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ جی میرے ارد گرد جو حالات ہے وہ اور کہیں پہ نہیں ہے. میرے بھائی پی ٹی آئی سے جو آئے ہیں انہوں نے جوائن کیا, انہوں نے تو کہا کوئی کام نہیں ہو رہا. تو وہ بتا دے کہ جو خیبر پختونخوا میں جو فلڈز آئے ہیں, وہاں پہ جو کلاؤڈ برسٹ آیا ہے, وہاں پہ جس قسم کی وہ جو فلڈز کے ساتھ وہ جو بڑے بڑے ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے وہ لاگز آئے ہیں اور اس نے بہت زیادہ تباہی کی ہے. پختونخوا میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ جی ریلیف پیکیجز, فیڈرل گورنمنٹ ریلیف پیکیج لے کے گئی تو اس کے اوپر تنقید ہوئی. وہاں پہ آپ نے کوئی کیمپ دیکھا ہوگا؟ جو ماؤنٹینس ایریاز ہیں وہاں پہ موسم بھی بدل رہا ہے, موسم سرما بھی سٹارٹ ہو رہا ہے, ان کے اپنے بہت زیادہ مسائل ہیں, سڑکیں ابھی تک ٹوٹی ہوئی ہیں, اور وہ سڑکیں ایسی نہیں بن سکتی کہ میں کہوں کہ آپ کو غلط بیانی کر کے کہوں کہ وہ 2 ہفتوں میں یا 1 مہینے میں تیار ہو جائیں گی. ان کا کیا آلٹرنیٹیو روٹ ہے, وہ لوگ کیسے گزر بسر کریں گے, سردیوں کا یہ سیزن کیسے نکالیں گے. تو جب وہ اتنی براڈ ہینڈڈ تنقید کرے تھے تو یہ بھی بتا دیں کہ جس صوبے میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں وہاں پہ فلڈ سے لڑنے کے لیے کون سے خصوصی اقدام ہو رہے ہیں. وہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے کہ کیبنٹ کے کچھ لوگوں کو فارغ کر دیا ہے, بہت ساروں کے قلمدان بدل دیے ہیں, اور یہ اس لیے کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کو احساس ہو گیا اور عمران خان صاحب کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو گورننس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. لوگ انتہائی پریشان ہیں, عوام انتہائی ہر طرف سے بدامنی, دہشت گردی, ٹارگٹ کلنگ, لا اینڈ آرڈر, ٹیچرز روڈ پہ ہیں, ڈاکٹرز روڈ پہ ہیں, کسی کو کچھ بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک اگر گنڈاپور صاحب ایک کوشش کریں اپنی کیبنٹ میں رد و بدل کر کے گورننس کو ٹائٹ کرنے کے لیے, یہ ایک ویلکم اقدام ہے. لیکن وہ بتا دے کہ پختونخوا میں ایسی کون سی چیزیں ہو رہی ہیں جو صوبہ سندھ میں نہیں ہو رہی ہے, صوبہ پنجاب میں نہیں ہو رہی ہے. وہ تو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے. یہ میرے بھائی بتا دیں, آپ نے کوئی ریلیف کیمپ دیکھا؟ آپ نے ہیلی کاپٹروں سے اڑتے ہوئے لوگوں کو پیراشوٹ کے ساتھ چھلانگے مارتے ہوئے ان پہاڑوں میں دیکھا؟ ان لوگوں کو تو اسی طرح انہوں نے تو فلڈز پہ 1 آدھ دفعہ گئے اور اس کے بعد وہ بھول گئے.
اس کے بعد انہوں نے دیکھا ہی نہیں مڑ کے، اپنے جلسے میں ملوث ہو گئے، پھر جلسے کے بعد سازشوں میں ملوث ہو گئے، پھر ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی میں ملوث ہو گئے. وہ جو فلڈ ہٹ ایریاز تھے وہ تو بہت پیچھے رہ گئے.